نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ باپ بیٹا دونوں صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی یہ سعادت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ، مدینہ منورہ میں دو قبیلہ تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ، یہ یاد رکھ لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے تمام باشندے وہ ان کو یعنی انصار ہیں، تمام باشندے انصار نہیں ہیں، چونکہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو 5 قبیلے یہودیوں کے بھی تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، لیکن انصاری صرف ان 2 قبیلوں کے افراد پر بولا جاتا ہے، اور انصار اور خزرج اور اوس، خزرج اور اوس یہ جو 2 قبیلے ہیں ان کے افراد کو انصاری کہا جاتا ہے۔ تو ان کی انشاءاللہ کبھی زندگی رہے تو میں ان کی الگ تاریخ بیان کروں گا۔ تو مدینہ منورہ میں صرف یہ 2 قبیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے علاوہ 5 قبیلے تو یہودیوں کے تھے اور ان کے علاوہ دیگر افراد بھی تھے۔ تو انصار صرف ان دونوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، یعنی مال تھا، نبی وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے تو انہوں نے ان کو بھی دیا، لیکن انہوں نے مزید مانگا تو نبی وسلم نے مزید عطا کیا۔ ثم سألوه فأعطاهم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، حتیٰ کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سب کا سب ختم ہو گیا، کوئی چیز دینے کے لیے باقی نہ رہی۔ فرمایا فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تقسیم فرما دی، دے دی، کوئی چیز آپ کے پاس باقی نہ رہ گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، جب میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو میں تم سے ذخیرہ نہیں کرتا، یہ ایسی چیز نہیں کہ میں تم سے وہ روک لوں اور میں تمہیں نہ دوں، میرے پاس جب بھی مال غنیمت یا کوئی کسی قسم کا مال آتا ہے تو میں تمہیں دے دیا کرتا ہوں۔ فرمائے جو انسان سوال سے بچنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا دیتا ہے، یہ آدمی کی نیت پر ہے۔ ایک انسان فیصلہ کر لے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج ہمارے مسلمان قوم بھول گئی ہے، اور خاص کر ہمارا ملک پاکستان کو۔ اور بھائی اللہ کے بندو یاد رکھ لو، یہ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان ہاتھ پھیلانا شروع کر دینا تو پھر اس کا ہاتھ ہمیشہ ہی پھیلا ہی رہتا ہے، وہ پھر ہاتھ پیچھے نہیں کرتا، اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ قوم کے اعتبار یہ لوگوں نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہمیں ان قرضوں پر لگایا ہے، ضرورت نہیں ہے، ایک ہے ضرورت نہیں ہے، لگائیں بتا یہ کرو،
چونکہ ہمارے لوگ اتنے اسلام تو پڑھتے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ تو پڑھتے نہیں ہیں، جاہل پیدا ہوتے ہیں، جاہل مر جاتے ہیں اور حکمران بن جاتے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر چلے جاتے ہیں، دین کو تو سمجھتے نہیں ہیں، پھر پوری قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک انسان جب ہاتھ پھیلانا شروع کرے پھر اس کا عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ایسے ہی کرتا رہتا، تو فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو آدمی غنی بننا چاہے نا تو فرمایا اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے اندر کا پروگرام کیا ہے؟ مانگ تانگ کر گزارنا چاہتے ہو یا اپنے محنت کر کے خود اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہو عزت و آبرو کے ساتھ ہو؟ اگر تو تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، اپنا ایمان پیارا ہے، اپنا دین پیارا ہے، اپنی غیرت پیاری ہے، اپنے آپ کا تمہارا بھی کوئی وجود کی قدر و قیمت ہے تو پھر تو ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی وسائل کے اندر صبر عطا فرما دے گا اور تم رہو گے عزت آبرو کے ساتھ رہو گے۔ اور یا پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، پھر تمہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑے گا، اپنی عزت آبرو بھی بیچنے پڑے گی، اپنا جسم بھی بیچنا پڑے گا، پھر ہر چیز دوسروں کو دینی پڑے گی۔ تو نبی نے فرمایا ہرگز ہاتھ پھیلانے والی عادت نہ بناؤ، جتنے اللہ رب العزت نے تمہیں وسائل عطا فرمایا اس کے اندر رہ کر صبر کرو۔ فرماؤ من یتصبر یصبرہ اللہ۔ لوگ جانتے ہیں کہ یتصبر اور صبر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی تکلف کے ساتھ صبر کرے، یعنی بعض اوقات کبھی کبھی انسان کا اندر انسان کو پش کرتا ہے کہ یہ کرو، لیکن انسان صبر کرے۔ فرمایا بھائی میرے پاس الحمدللہ ایک کپڑا پہننے کا ہے تو صبر کرو، جب میرے پاس ہوں گے تو میں دوسرا سوٹ لے لوں گا کھانے کے لیے، میں اس وقت کا کھانا مل گیا نا، دوسرے وقت کے لیے صبر کر لو۔ دوسروں کو نہ دیکھو، اپنے وسائل کو دیکھو، اپنے وسائل کے اندر رہ کر۔ فرمایا جب آدمی صبر کر لے نا، انسان ذہن بنا لے صبر کرنے کا کہ میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے کبھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتا، پھر دنیا کی کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت اس کے ذہن میں نہیں رہتی۔ یہ انسان خود، یہ توہمات ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کا مکان بڑا ہو گیا جی، میرا مکان چھوٹا کیوں ہے جی، اس کی کار بڑی مہنگی ہے، میری سستی ہے، وہ ایسا سوٹ پہنتا ہے، میں ایسا پہنتا ہوں، وہ یہ کھانا کھاتا ہے، میں ایسا نہیں کھانا کھاتا۔ یہ سب توہمات ہیں جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ ورنہ انسان اگر فیصلہ کر لے نا کہ میں نے اپنے وسائل کے اندر رہ کر جو بھی ہے، جب اللہ رب العزت نے مجھے فراخی عطا کی تو فراخیت کے ساتھ رہوں گا، اگر اللہ رب العزت نے میرے لیے کچھ تنگی رکھی تو میں اس میں بھی گزارا کر لوں گا، تو انسان کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ انسان پر ہے، انسان کیا کرنا چاہتا ہے، انسان کیا کرنا چاہتا ہے، سب کچھ یہ ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہی لگا دی ہے۔ بندے اب تو فیصلہ کر، تو چاہتا ذلیل ہونا چاہتا ہے تو پھر ہو جا، اور عزت ابرو چاہتا ہے، دین ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر صبر کر، جیسے ہے اللہ پاک نے تجھے دیا اس کے اندر رہ۔ اور فرمایا وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا راستے تمہارے پاس دو، ایک راستہ ہے مانگنے تانگنے کا، ایک راستہ ہے صبر کرنے کا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی اگر نعمت چاہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ سب سے وسیع نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صبر عطا فرمائے۔ صبر سے بڑی کوئی کائنات میں نعمت نہیں ہے۔ اور بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزرگی با عقل است نہ با سال، غنا با دل است نہ با مال۔ آپ نے فرمایا لوگوں، بزرگ وہ نہیں ہوتا جو 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وہ اس کو بزرگ نہیں کہتے۔ بزرگی کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے۔ ایک 20 سال کا انسان عقل مند وہ بزرگ ہو سکتا ہے، اور ایک 70-80 سال کا آدمی بیوقوف ہو تو وہ کوئی عقل مند نہیں ہے، نہ ہو تو اس کی کیا ویلیو ہے، چاہے اس کی عمر 70-80 سال ہو۔ اور فرمایا
غنی امیر وہ نہیں ہے کہ جس کے بینک بیلنس ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے بڑے مکان ہوں، بڑی بڑی کاریں ہوں. فرمایا غنی وہ نہیں ہے، غنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر غنا ہوتا ہے، دل سے غنی ہوتا ہے. انسان دولت سے غنی نہیں، بلکہ یہ دولت والے یہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے انسان ہوتے ہیں، اور یہ ذلیل بھی ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ذلیل بھی ہوتے ہیں. ذلت کے بغیر دولت انسان کما نہیں سکتا. ان کو یعنی تقریباً 70-80% جو دولت انسان کماتا ہے یہ ذلت کے ساتھ ہی کماتا ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ نکالے کما نہیں سکتا. تو اللہ کے بندوں اتنی دولت کمانے کا فائدہ کیا جس کو استعمال نہیں کر سکتے انسان. دولت اتنی کماؤ جس کے ساتھ عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکے انسان، اور اپنے دین کی حفاظت کرے. اور یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، یہاں عزت آبرو کے ساتھ رہ کر انسان دنیا سے چلا جائے. اتنا ہی پیسہ کمانا چاہیے، اور ضرورت بھی اتنے کی ہے. اور اگر انسان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اتنے مسائل پیدا فرما دیتا ہے. آج ہم لوگوں نے لالچ کر کے اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اپنے آنے والے نسلوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کیوں کریں لالچ بھائی؟ کیوں؟ اتنا کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا کماؤ جتنا تمہیں ضرورت ہے. کھانا کھا لو، لباس پہن لو، مکان میں رہ لو، عزت آبرو کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ. یہی چاہیے نا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ